محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، آج شعبان کی 14ویں تاریخ ہے اور کل 15 شعبان ہے۔ غیر مسلموں کا دن رات کے 12 بجے سے شروع ہوتا ہے اور مسلمانوں کا دن مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ عام عرف میں جس رات میں عبادت کا موقع ہوا کرتا ہے، مسلمانوں میں ایک جوش دیکھا جاتا ہے، ایک امنگ دیکھی جاتی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ہماری اس مسجد اکبری کی امنگ یہ ہے کہ پورے حال میں تقریباً 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، مجھے ملا کو 10۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مولانا بہت دیر بیان کرتے، مولانا کچھ بدلا ڈالنا، مولانا بہت دیر سے بیان کرتے، مولانا کچھ بدلا ڈالنا۔ بیان کا وقت کب سے ہے؟ 1 گھنٹے سے ہے، 1:20 ہو رہے ہیں، لیکن ہماری مسجد بالکل خالی۔ اب یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ تقریباً 1000 آدمی کے قریب سنیں گے یوٹیوب پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہمارے مسلمانوں کا جوش ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی امنگ ہے۔ 1:15 بجے بیان شروع ہو رہا ہے، پھر بھی مسجد خالی کی خالی۔ بہرحال لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی بیان ختم ہونا، ہمیں لیٹ سے آنا، تو انشاءاللہ جلدی بیان ختم کریں گے، چاہے کسی کو نماز ملے نہ ملے۔ بہرحال انہی اعمال کی وجہ سے آج مسلمانوں پر طرح طرح کے حالات ہیں۔ جمعہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اپنی دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑو، تجارتوں کو چھوڑو، ضروریات کو چھوڑو، جب مؤذن اذان دے دے، اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب بلائے مؤذن مسجد کی طرف، تو تمام دنیا کی ضروریات کو چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگو۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کر حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ حرام ہے اذان اول کے بعد کی تجارت، گناہ ہے اپنی دنیا کی ضرورت کو اذان اول کے بعد کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن میرے دوستو، ہم اپنا جائزے کے لیے ہم لوگ اگر آپس میں گفتگو کریں گے تو اتنے گناہ، اس میں یہ ایک گناہ کا اضافہ۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے سوتے جاگتے، ہر وقت ہماری زبان گنہگار ہوتی ہے، گناہ کرتی ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ گناہ کرتے ہیں، ہمارے پیر گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں، ہمارے کان گناہ کرتے ہیں۔ ان تمام گناہوں میں ایک گناہ یہ کہ جمعہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے کو فرض یا واجب کہا۔ بعض علماء کے نزدیک مسجد کو آنا اذان اول کے بعد فرض ہے، اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ واجب سے نیچے کا کسی کا قول نہیں ہے،
واجب عمل چھوٹ رہا ہے لیکن مسلمانوں کو کوئی جون تک نہیں رہتی. لیکن ہماری مسجد میں، مسجد اکبری میں مولانا بہت لمبا بیان کرتی ہیں، اس کے واسطے مولانا کچھ بدلہ ڈالیں گے. کون جلدی کرتی ہیں کہ ان کو رکھ لیں گے، جو لیٹ سے کرتی ہیں ان کو کیا کریں گے. یہ الگ غیبت. سمجھ میں آئی بات؟ اور الحمدللہ کسی کے نہ محتاج ہیں نہ ہوں گے، کسی کے نہ محتاج ہیں نہ ہوں گے. اب کا تو اب اسی وقت چھوڑ کر نکلنے کے واسطے تیار ہوں، لیکن ظلم سہتا نہیں، کسی کا ظلم سہنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں. بہرحال شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کا مہینہ عطا فرمایا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی. اس عادت پر ہم بھی کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. کیا عادت تھی؟ جب بھی رجب کا چاند دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ شعبان، رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ دعا تھی. کیوں دعا فرمایا کرتے تھے؟ ایک رمضان کے اگر روزے چھوٹتے ہیں کسی آدمی کے تو اس کا اتنا بڑا خسارہ ہے. دو لوگوں کا انتقال ہوا. ایک آدمی نے ایک رمضان سے پہلے انتقال ایک آدمی کا ہوا، رمضان کے بعد ایک آدمی کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا جس کا رمضان کے بعد کا انتقال یا ایک سال کے بعد کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا چکا ہے. جو پہلے انتقال ہوا جس کا ایک سال پہلے یا رمضان سے پہلے، وہ جنت میں جانے سے تھوڑی اس کی تاخیر ہوئی ہے. پوچھا گیا تو فرمایا کہ جو آدمی پہلے جنت میں داخل ہوا ہے اس کے ایک سال کی نمازیں، ایک سال کے روزوں کا اضافہ ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے جنت میں داخل فرمایا. اور جو آدمی پہلے مرا تھا، جو جنت میں پہلے نہیں داخل ہوا، اس کی ایک سال کی نمازیں، ایک سال کے روزے کم ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل نہیں فرمایا. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے رجب عطا فرمایا. جس کی قدر ہم نے کی یا نہیں کی وہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. شعبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ شعبان گزر رہا ہے. آج کی رات یعنی کل کی جو رات آنے والی ہے آج مغرب کے بعد سے، اس رات میں عبادت کا موقع ہے. اللہ کے پاس عبادت کریں گے. عبادت کیا کریں گے؟ اب اس رات کی فضیلت کیا ہے، شعبان کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی بتاؤں گا. ہمارے سامنے جو حالات ہیں مسلمانوں کے سامنے، جن حالات کی وجہ سے کل مسلمانوں نے بند فرمایا تھا، اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے اس بات کی کوشش کریں گے کہ آج کی فضیلت کیا ہے، شعبان کی فضیلت کیا ہے. حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر میں تلاش کر رہی تھی. آدمی نیند کے خیال میں ہوتا ہے، نیند ہی کے خیال میں اپنا بچے کو تلاش کرتا ہے کہ میرا بچہ اوڑا ہے کہ نہیں اوڑا ہے، میرا بچہ کس سمت میں سویا ہے، کہیں نیچے نہ گر جائے. یہ خیالی نیند ہوتی ہے. حضرت امی جان عائشہ نے فرمایا دنیا کا سب سے محبوب ترین انسان میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دنیا کے لیے سب سے محبوب ترین انسان امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے.
اللہ ہمیں سچا امتی بنائے، پکا امتی بنائے۔ امتی ہونے کے تمام اوصاف اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ امی جان عائشہ نے فرمایا کل رات میں سو رہی تھی تو میں نے تلاش کیا، نیند میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نظر نہیں آئے۔ فوراً میں پریشان ہوئی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تلاش کرتے کرتے میں پہنچی مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں۔ یہاں ایک مسئلہ بتا دوں، نبوت کے بعد سے 63 سال کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ تقریباً 20 پر 3 سال اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر زندگی گزاری۔ 20 پر 3 سال میں 20 پر 3 مرتبہ شب برات آئی، 20 پر 3 مرتبہ شب برات آئی۔ اس شب برات میں حضرت امی جان عائشہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور کو تلاش کیا تو حضور بستر پر نہیں نظر آئے۔ اور اس حدیث کے سلسلے میں حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ حدیث کے کئی اقسام ہیں، اس میں یہ کون سی حدیث ہے؟ ضعیف حدیث ہے، پکی حدیث نہیں۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے نہیں فرمایا، ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہوگا، صحابہ کے درمیان میں کوئی ایسا آدمی داخل ہو گیا ہو جو آدمی بھولتا ہو، جو آدمی بولنے میں زیادہ ملکہ رکھتا ہو، اپنے طرف سے الفاظ کا غلط ملط اس کے اندر کر دے، یا کوئی ایسا جھوٹا آدمی داخل ہو گیا ہو جس کے جھوٹ کی وجہ سے حضرات علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہو۔ ضعیف حدیث کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ شعبان کا جب مہینہ آتا ہے، نہ بڑھ چڑھ کو کام کرنا ہے، نہ ایک دم کام کرے بغیر بھی رہ جانا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے، ابھی کسی صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا، مولانا یہ ویڈیو کہاں تک صحیح ہے؟ پورا ویڈیو تو نہیں سنا، لیکن ویڈیو کے اوپر کی چیزیں دیکھا اور ویڈیو کے اوپر جو تصویر تھی میں نے اسے دیکھ کر سمجھ میں آ گیا مجھے کہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بیری کے پتوں سے پانی نہانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ایک حدیث نہیں ہے۔ بیری کے پتوں سے پانی نہانا، 7 پتے ڈال کو پانی نہانا، جو آدمی رمضان شعبان کے مہینے میں آج کا دن 7 پتے ڈال کو پانی نہاتا کہ اسے کبھی جن نہیں پکڑتا گتے۔ ہاں، عاملوں سے میں نے سنا ہے کہ بیری کے درخت میں، بیری کا درخت جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک تاثیر پیدا فرمائی، اس کے اندر اچھے جن عبادتیں کرتے ہیں۔ عاملوں سے، کسی قرآن اور حدیث کی بات نہیں بتا رہا، سنا ہے میں نے۔ اور بیری کے پتوں سے پانی نہلایا جاتا ہے اس آدمی کو جس پر جنات کے اثرات ہوں۔ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ میں، اب یہ قرآن اور حدیث نہیں ہے، بولنے والے حضرات عاملین جو عمل کرتے نہیں۔ عامل کنے گئے تھے کیا بھائی؟ عامل کا تو ہم نہ سب کو بھی معلوم ہی۔ عامل حضرات فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے نہانے سے اس پر جن کا حملہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے عاملوں کی وجہ سے، لیکن شعبان کی فضیلت میں بیری کے پتوں کو ٹھوسنا، شعبان کی فضیلت میں بیری کے پتوں کے غسل کو ٹھوسنا، نہیں معلوم وہ کہاں سے آیا، اب تک ایک حدیث نہیں ملی۔ میں بھی پڑھ کو 10 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے مجھے فارغ ہوئے مدرسے سے، آج تک بیری کے پتوں سے پانی نہانے کی حدیث کام بھی ملی نہیں مجھے۔
اسے بولتے ہیں بدعت۔ وہی طبقہ جو طبقہ یہ کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، انہی طبقے میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو امی جان عائشہ نے بیان فرمایا کہ جنت البقیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع پر تشریف لے گئے، اس لیے ہم لوگوں کو سب جمع ہونا ہے اور سب کو مل کر جنت البقیع جانا ہے۔ کہاں؟ ہمارے بنگلور کے قدس صاحب کے مکان کو جانا ہے۔ یہ بھی کہیں بھی میں بولیا نا، حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، پکی حدیث نہیں ہے۔ لیکن اس بدعات کو بھی لے کر آنا، یہ ایک طبقہ ہے شعبان کی رات میں عبادتاں کو چھوڑ ڈال کو فاتحہ دلانا، شعبان کی رات میں مٹھے پکا کو کھانا۔ میں اختلافی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں یا تو بہت زیادہ لوگ غلو کرتے ہیں یا بالکل شعبان کی رات کا بالکل سرے سے انکار کرنے والے ہمارے درمیان میں ہیں مسلمان۔ وہ مسلمان ہیں لیکن سرے سے انکار کرتے ہیں۔ نہ ہمارے اسلام میں بہت زیادہ غلو کرنا ہے، نہ اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر چلنا ہے۔ تو پتہ نہیں کیا کیا رسومات ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے تلاش کیا تو حضور مجھے بستر پر نظر نہیں آئے، اور میں تلاش کرتے ہوئے دیکھا میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ جنت البقیع میں ہے، مدینہ منورہ کے قبرستان میں ہیں۔ اور آج چونکہ میں نے اس حدیث کو بیان کر دیا، شام کو بیان سن لے کو مولانا کا ہمیں نکل کو قبرستان کو نہیں چلے جانا۔ حضرت امی جان عائشہ نے فرمایا کہ ایک رات پورے 63 سال میں، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 20 پر 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے۔ 20 پر 3 سال میں 20 پر 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی رات ملی، لیکن امی جان یہاں فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے تلاش کیا تو حضور کو جنت البقیع میں پایا۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو پکی سنت رہتی ہے اسے ہمیں عمل نہیں کرتے، جو سنت کچی رہتی ہے یہ فضیلت کے واسطے ٹھیک ہے، کبھی کبھار چلے گئے، کبھی کبھار جا کر مرحومین کے لیے دعا کر لی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن شعبان سے لنک رکھ کر جانا یہ کہیں سے صحیح نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمارا حال جو حدیث ضعیف ہے چونکہ اس میں مزہ ہے، پکنک کی طرح مسجد سے عبادت کر کو فل سست ہو گئے، کیا کرے، پوری رات عبادت کر کو سست ہو گئے، ان کی پوری رات 11 بجے 10 بجے ختم، بہت زیادہ سست ہو گئے 1 گھنٹے کا بیان سن کو۔ اب کیا کرنا، حضور کی سنت کہتے قبرستان کو جانا، اس کے واسطے کیا کریں گے، مسجد سے سیدھا نکل کو ہمیں کہاں جائیں گے، قبرستان کو جائیں گے۔ ایک پکنک کی طرح قبرستان کا استعمال ہوتا ہے آج کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے آخرت کو یاد کرنے، قبرستان جایا کرتے تھے قبر کے اندر کی پریشانیوں کو یاد کرنے۔ اور مسلمان کیوں جاتا ہے، سیلفی پکڑنے، قبر کے پاس کھڑ کو سیلفی پکڑ رہی، کیمرے پکڑ رہی، قبرستان کے اندر جا رہی سو کیمرے پکڑ رہی، کہاں ہے یہ سبھی، کہیں بھی نہیں ہے۔ بہرحال امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت فرمایا
کہ شعبان کے درمیانی رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. کہاں تشریف لاتے ہیں؟ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. کتنے آسمان ہیں؟ پورے 7 آسمان ہیں. اس میں آسمان دنیا جو اوپر سے نظر آتا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی تشریف لاتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کے پاس عرب میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں. حضور فرماتے ہیں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. حدیث ضعیف ہے لیکن اللہ سے امید جوڑتی ہے، اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے. آج کے رات کی اس کے اندر کیا ہے؟ فضیلت ہے. ایک دوسری فضیلت حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں رات کو اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں. آج کیا کرنا ہمیں؟ اللہ کے پاس مغفرت مانگنا، توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، اللہ کے پاس توبہ. آج کی رات خوب توبہ کرے میرے دوستو. کتنی توبہ کرے، کتنی توبہ کرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اتنی توبہ کرے. ہمارے گناہوں کی نحوست ہے آج ہم پر حالات ہیں. کیا کیا حالات ہیں ہم پر؟ چاروں طرف سے اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے نہیں ہے؟ کل سارے مسلمانوں نے اپنی دکانوں کو بند کیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے امیر شریعت کی ایک ندا پر اپنی دکانوں کو بند فرمایا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے کاروباروں کو بند فرمایا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کو مقدم رکھا اور اپنی تجارت کو مؤخر ڈالا، پیچھے ڈالا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان نوجوانوں کو جنہوں نے دکانوں کو بند کرنے میں حضرت امیر شریعت کے حکم کو اپنے اوپر لاگو کیا اور لوگوں کے دکانوں کو بند کروایا. اور ہمارا احتجاج اتنا پرامن تھا، نہ ایک ٹائر جلایا گیا، نہ کسی کے دکان کو نقصان پہنچایا گیا، نہ کسی کو مارا گیا، نہ کسی بس کو روکا گیا، نہ کسی ٹو ویلر کو جلایا گیا. اسے کہتے ہیں مسلمان اور اسلام. آج کی رات توبہ کی رات ہے. حضور نے فرمایا کہ پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، توبہ مانگنے والا، میں اس کی توبہ کو آج قبول کروں گا. کیسی توبہ؟ چلو میں اور آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جان دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. ہم اپنی جان کو بھی قربان کر سکتے ہیں، ہم تیار ہیں. فرعون جو سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان تھا، کیا بولتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں پروردگار ہوں، میں پالنہار ہوں. کسی نے کہا اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے. جس قیدی پر قتل وارد ہو چکا تھا اسے بلا کر آزاد کر دیا. کسی قیدی پر قتل لاگو نہیں تھا اسے بلا کو قتل کر ڈالیا. بولیا دیکھ میں بھی مارتا ہوں، جلاتا ہوں. ایسا نافرمان فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب پیچھے بھاگا اور سمندر میں ڈوبا،
اس وقت اس نے ندا لگائی، موسیٰ مجھے بچا لو، میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سنے تھے واقعہ، سن کر ہیں؟ چلو اس واقعہ کی اور باریکی میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہ بولا باپ کون؟ فرعون۔ حضرت موسیٰ کا منہ بولا باپ۔ اللہ جب کسی کو برباد کرنا چاہے نا، کسی نافرمان کو برباد کرنا چاہے، اسی کے گود میں اس سے برباد کرنے والے کو پال کر دکھاتا ہے۔ فرعون کے گود میں موسیٰ پلے، آسیہ کے گود میں موسیٰ پلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کا دل مچل رہا تھا کہ میرا منہ بولا باپ ڈوب رہا ہے اور ایمان لانے تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ پلٹ کو نہیں دیکھنا، کیا نہیں کرنا؟ پلٹ کو نہیں دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دل ہی دل کے اندر التجا کر رہے تھے، باری تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو الفت کرنے والا ہے، تو محبت کرنے والا ہے، تو انسانیت سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ یہ تو ایمان لانے کے لیے تیار ہے، اللہ اسے بچا لے۔ کون بول رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں بمڑیاں مار لے کو تھا، موسیٰ مجھے بچا لیو، میں تمہارے اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پلٹ کو نہیں دیکھنا، کیا نہیں کرنا؟ پلٹ کو نہیں دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے۔ جب فرعون ڈوب چکا، آوازیں بند ہو چکی، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ پلٹ کر دیکھو۔ حضرت موسیٰ پلٹ کر دیکھتے ہیں، فرعون نظر نہیں آ رہا ہے، ڈوب چکا ہے، وہیں پر سجدے میں گرے۔ اللہ سے فرمایا اللہ تو چاہتا تو بچا سکتا تھا، تیری کبریائی کی قسم، تیری بڑائی کی قسم، اللہ تو پروردگار ہے، تو پالن ہار ہے، زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سمندر کا مالک، سمندر کی گہرائیوں کا مالک، چرند و پرند کا مالک، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کا مالک، انسان اور جنات اور فرشتوں کا مالک، میدان محشر کا مالک، تو چاہتا تو بچا سکتا تھا، اللہ تیری قدرت کو کیا ہوا؟ اللہ نے پوچھا موسیٰ تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاں اللہ تکلیف، کیوں؟ 2 وجہ سے۔ ایک سب سے پہلی وجہ، فرعون تیرا نافرمان ہوگا لیکن میرا امتی تھا، فرعون تیرا نافرمان ہے لیکن میرا امتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام بھی انتقال ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اسرائیل کیا یہ تکلیف میری امت کو ہوگی؟ ہاں ہوگی۔ حضور نے فرمایا میری امت کو تکلیف نہ دینا، جو امت کو تکلیف ہوگی وہ مجھ پر ڈال کر میری روح کو کھینچ لینا گا، لیکن میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ ہر نبی کو اپنی امت کا درد ہوتا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، آج یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرات علماء کو امت کا درد نہیں، آپس کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، حضرات علماء ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آ کر بیان بازی کر رہے ہیں، کوئی راستے پر نہیں اتر رہا ہے۔ راستے پر اتر کو کیا کریں گے؟ کیا ہوا؟ بچیاں اترے، کیا ہوا؟ لیکن ماشاءاللہ حضرات علماء جب کام کرنے پر آتے ہیں، حضرت امیر شریعت کے ایک حکم پر پورے کرناٹک کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ خدا کی قسم، ہم علماء کی مجلسیں لگتی نا آپس میں، وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، دارالعلوم سبیل الرشاد میں جلسہ ہوا، علماء ایک جگہ جڑے۔ اس کے بعد گزشتہ جمعہ دارالعلوم سبیل الرشاد کے جلسے کے بعد وہاں کے ایک طالب علم کا انتقال ہوا۔ میں اور ہماری مسجد کے صدر صاحب محبوب نگر حیدرآباد کو گئے تھے گزشتہ جمعہ، وہاں پر ہماری گفتگو ہوئی۔ کسی مدرسے میں بیٹھنا ہوا، وہاں پر گفتگو ہوئی۔
آپس میں مسجد میں بیٹھنا ہوا حضرات علماء کا، آپس میں گفتگو ہوئی، خدا وحدہ لا شریک کی قسم حضرات علماء کی زبانوں پر آج کے حالات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سب تڑپ رہے ہیں، سب پریشان ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو درد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے دلوں میں عطا کیا تھا اتنا نہ صحیح، لیکن اس کا 10واں حصہ حضرات علماء کے دل میں ڈال رکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کتنے ایسے حضرات علماء ہمارے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں جنہوں نے راتوں کی تہجد میں آج کے حالات کے سازگاری کے لیے دعا کی ہے۔ خالی جا کو رستے میں کھڑ کو زور سے نعرے مارنے کا نام فکر نہیں ہے، جا کر لوگوں کو پولیس اسٹیشن میں لڑکوں جیل میں بند ہونے کا نام فکر نہیں ہے۔ اور آدمی میں جیسا چاہوں ہر عالم میرے ارادے پر میرے خیالات پر کام کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر مسجد میں بیانات ہوئے، شاید اس کے اندر دوسری مسجدوں کو بھی لوگ گئے تھے ہوں گے، وہاں پر بھی حجاب کے بارے میں بیان ہوا، لوگوں میں ایک نئی سوچ پیدا کی گئی۔ 4-5 جمعہ کے بیانات کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ پردہ کتنا ضروری ہے، پردے کو مقدم رکھا، اپنی دکانوں کو پیچھے ڈالا لوگوں نے۔ کون اس کی بیداری لانے والے کون تھے؟ حضرات علماء تھے۔ میں مثال کے طور پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب تک امارت شریعہ اور جمعیت العلماء، مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر تنظیموں کی جانب سے حکم صادر نہ ہو، میں جا کر ٹائر نہیں جلا سکتا، اور کوئی آدمی الزام بھی نہیں لگا سکتا کہ مولانا کو یا فلاں مولوی صاحب کو، کسی کو بھی ہو، فلاں مولوی صاحب کو امت کی کیا بھی فکر نہیں، مسجداں کے مسلیاں پہ کھڑکو ہی، مدرسیاں کے گدیاں پہ آرام سے بیٹھیں، سب کیا بھی فکر نہیں۔ ہر کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کر کر حضرات علماء پر ملامت کر رہا ہے، اور یہاں پر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور حضرت موسیٰ کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کے دل میں اپنے امتیوں کی فکر تھی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت حضرات علماء بھی بہت بے قرار ہے۔ باپ جب بے بس ہوتا نا تو انہیں کیا کرتا؟ قتل کرنے جاتا، مارنے جاتا، لیگل ایکشن لیتا، انہیں ہوتا نہیں ہوتا، لیگل ایکشن لیتا۔ تو تنظیموں نے یہ سوچا کہ بدامنی پھیلائے بغیر لیگل ایکشن لیا جائے تو پھر لیگل ایکشن کی طرف بڑھے۔ ہم نہ کیا معلوم اندر بھی نا انصافی کرنے والے پیٹ کو ہی بول کو اندازہ تو تھا، شاید میں نے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد فیصلہ جو بھی آئے گا وہ اسلام کے تائید میں آئے گا۔ بچیوں کی ہماری حکومت بچیوں کو بے حیا بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ جو مہذب انداز سے اپنے بالوں کو چھپا کر کپڑا اوڑھ کر جانے والی بچیاں ہیں، ان بچیوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتار کر بے حیا بنانے کی کوشش کرنے والی ہماری حکومت کے اخلاق کی معیار دیکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرات علماء کو بھی بہت زیادہ دل میں درد ہے، تڑپ رہے ہیں، پلیٹ فارم نہیں ہے، کس پلیٹ فارم سے آواز لگائی جائے؟ جن کے پاس پلیٹ فارم ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں اپنی جگہ پر۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، موسیٰ تکلیف ہوئی؟ اللہ 2 وجہ سے تکلیف۔ اچھا کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، باری تعالیٰ ایک فرعون تیرا نافرمان تھا لیکن میرا امتی تھا۔ دوسری وجہ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ جس کے گود میں میں نے پروان چڑھا ہے وہ میرا منہ بولا باپ تھا۔ اچھا تمہارا باپ تھا، منہ بولا باپ تھا، تو کیا ہو گئی؟ دل کے اندر رحم آ گیا۔ تمہارا امتی تھا تو دل کے اندر رحم آ گیا۔
اللہ نے فرمایا میرا بھی تو بندہ تھا، ہائے ہائے ہائے، میرا بھی تو بندہ تھا موسیٰ، میری وحدانیت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اگر فرعون ایک مرتبہ کہتا موسیٰ کہ خدا میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، میری حفاظت فرما، میری عزت و جلالت کی قسم میں اسے بچا لیتا۔ فرعون پر اللہ کو رحم آیا، بولے تو اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گا کیا؟ ہاں؟ آج کی رات مانگیں گے اللہ کے پاس، گڑ گڑائیں، خوب گڑ گڑائیں، روئیں اللہ کے پاس، پیشانی کو رگڑے اللہ کے پاس، اللہ آج کی فجر سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما دی۔ نیکی کا کرنا، گناہ کا کرنا سب تیرے ہاتھ میں ہے، ہم چاہ کر نیکی نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری توفیق نہ ہو، ہم چاہ کر گناہ نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری عطا کردہ ایمانی قوت نہ ہو۔ اللہ ہمیں معاف فرما، آج خوب گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کے پاس مانگنے کے طریقے ہیں، مانگنے کے طریقے ہیں، آپ گڑ گڑائیں اللہ کے پاس، مانگیں، اکیلے میں بیٹھیں، روئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما، آنکھوں سے آنسو بہائیں، رونا نہ آئے رونے کی صورت بنائیں، رونا نہ آئے رونے کی صورت بنائیں، لیکن آج اللہ کے پاس معافی چاہیں۔ جب تک ہم معافی نہیں چاہیں گے اللہ کی مدد اوپر سے نیچے نہیں اترے گی۔ ہمارے بھارت والوں کو خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ اڑ جاتا۔ ابھی پردے کا مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تھا، ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا، کیا ہوا؟ دا کشمیر فائلز شروع ہوا نہیں ہوا؟ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جو آدمی دین کے خلاف مکر کرتا ہے، اللہ کے خلاف مکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، ان کی سازش کو اللہ ان کے اوپر لوٹا دے۔ کشمیری پنڈتاں باہر آ کر بول رہی یہ ناانصافی پر مبنی پکچر ہے، اس کے اندر انصاف نہیں بتایا گیا، صرف ایک طبقے کو بتایا گیا لیکن دوسرے طبقے کے بچوں کو قتل کیا گیا وہ نہیں بتایا گیا۔ کیا کیا کس کس چیز کا ہم لوگ مقابلہ کریں گے؟ کیا مقابلہ کریں گے؟ 313 صحابہ اکرام جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، پتہ چلا کہ 1000 کا مجموعہ سامنے سے آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے، اللہ کے پاس دعائیں مانگی، فرمایا دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی باری تعالیٰ یہ 313 نہ رہیں تو پھر تیرے اسلام کا بول بالا کرنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا، تیرے حوالے ہے ان کی حفاظت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا میرے دوستو، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھیں ان صحابہ کو درخت کی ٹہنیاں توڑ کر ٹہنی ہاتھ میں دیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم ٹہنی لے کر گردن پر پھرا رہے تھے تو وہ ٹہنی تلوار کا کام کر رہی تھی، جیسے تلوار گردن کو کاٹتی ہے ایسی ٹہنیاں گردن کو کاٹ رہی تھی۔ پہلی مدد اللہ کی۔ دوسری مدد اللہ کی، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کے نعرے ہم لگا کر میدان میں کود ہی رہے ہیں، ابھی ہماری تلوار اٹھ کر گردن پر جانے ہی والی ہے کہ گردن کٹ کر نیچے گر رہی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہمارے کانوں نے نعرے تکبیر کے نعرے ہم نے میدانوں کے اندر سنے ہیں۔ حضرات علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی
بدر کے میدان کو بھر کر فرشتوں کو اتارا تھا. یہ اللہ کی مدد ہے جب بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے پاس مدد مانگتا ہے. تو آج کی رات کیا ہے؟ توبہ کرنے کی رات ہے. آج کی رات مدد مانگنے کی رات ہے. خوب مدد مانگو. آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں. دوسرا اعلان ہوتا ہے. وہ اعلان کیا ہے کوئی آدمی دنیاوی ضرورتیں مانگنے والا میں اس کی دنیا کی تمام ضرورتوں کو پوری کروں. اس مجمع میں اگر میں کہوں کون سکون سے ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. یکا دکا اٹھیں گے. میں تو اٹھا دوں. اللہ بہت سکون سے رکھا رہے بابا. نہ دینے کا نہ لینے کا. سمجھ میں آئی بات؟ نہ دینے کا ہے نہ لینے کا ہے. پکڑ کو خوب مارے تو 30,000 روپے کا خرچ ہے میرا. ٹھنڈی نیند 9:30 بجے فون آف ہو جاتا میرا. سیٹاں کا گھر لیکن محلاں کے جیسی نیند آتی ہے منزے. سمجھ میں آئی بات؟ پورے مجمع میں اگر اٹھا کر پوچھوں کون سکون سے ہے صاحب، ہر کوئی کیا کرے گا؟ پہلے ہاتھا نیچے. اب وہ کہیں کہ اس سے نیچے چلے جاتے ہیں ہاتھا. ہر کوئی پریشان ہے. کسی کے قرض کی وجہ سے پریشان، کوئی قرض دیا ہوا ہے آ نہیں رہا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے کہ نہیں؟ کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نافرمان بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی حالات کے سازگار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تجارت میں پیسہ ڈال کر ہے تجارت میں منافع نہیں ہے پریشان. کتے کی جنیاں کے کمپنیاں پیسے لے لے کو بھاگ گئے اس کی وجہ سے پریشان. اب تک لونا بن لے کو ہی ہونا. 1,00,000 روپے دیے تو 10,000 روپے آتی. 3,000 بندال کو 7,000 جیب میں چھوڑ لیں گے. اگر کو لون لیے تھے کیا کرے تھے 1,00,000 روپے لے کو کمپنی میں ڈالے تو 3,000 مہینے کو بندال کو 7,000 کیا کریں گے جیب میں چھوڑ لیں گے. انہوں کیا کرے پورے 1,00,000 روپے لے لگ بھگ گئے. انہوں پریشان. آج کی رات اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیٹ ورک قائم کیا ہے، سیل فون عطا کیا ہے کہ بندے تو مانگ کر تو دیکھ میں تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگو. دیکھیں گے حضرت بولیں گے ہوتا آج کی نہیں ہوتا کہ کہتا کیا بھی نہیں ہوتا. میں اس سے پہلے بھی بول کر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے میچ ایگزامپل ایسے ایسے حالات سے اللہ نے ایسے ایسے امتحانوں میں مجھے ڈالا اور اس سے جب باہر نکلا خالص اللہ کی مدد سے نکلا. نہ خاندان والوں کا تعاون، نہ کسی اور دوست کا تعاون، کسی کا تعاون نہیں. اللہ نے کیسے مسائل کو حل کیا وہ میں اس کا گواہ ہوں. اس سے پہلے بھی کہا تھا میں نے مدرسے کے معاملات میں نے سنائے تھے کہ تیل ختم ہو گیا اللہ کے پاس مانگا، ابھی 10 منٹ سجدے سے سر نہیں اٹھا تھا تیل کے واسطے آگو کون کی کھڑگا بولیا تھا. چاول ختم ہوگا بچوں کے ہاتھ سے دعا ختم کرا کو باہر گیا 11-12 بجے کون کی دیکھ لے کو بھاگ کو آیا. کیا مولانا 15 دن سے نظر نہیں، میں 15 دن سے تلاش کر لے کو کی رے بابا کیا قصہ؟ نہیں مولانا 15 دن سے 2 موٹے چاول دیں گے کر کو پریشان تھا. میں دل میں سوچا وارے تیری قدرت. میں آیا تھا خرچ لینے کے واسطے، اللہ کیسا نظام کیا. فوراً اٹھا کر اس نے 2 موٹے چاول بہترین بلیٹ برانڈ کے میرے گاڑی میں ڈالا. وہاں کھڑے ہو کر اسی گاؤں کا ایک آدمی دیکھ رہا تھا، انہیں بھاگ کو آیا بولیا حضرت میرے پاس موٹے چاول نہیں لیتی کی چلتا کی. میں بولا چلتا نہیں رے بابا دوڑتا لے لے کو آ. صبح کو ناشتے میں گیدا بنا کو کیا کیا کی گرمی کے دن آئے مسرنہ بنا کو
اور پنگل بنا کو اور کیا کی منگل بنا کو پیر جمعرات سب بنا کو بچوں کو کھلاتے ہیں ہمیں، سمجھ میں یہ بات؟ تو دوڑتا لے کر تو دوسرے دن 100 kg چاول وہ لے کر آیا مدرسے کا۔ تو یہ اللہ کی مدد ہے، جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ، بڑے حضرت دارالعلوم سبیل الرشاد میں بڑا پریشانیوں کا دور چل رہا تھا۔ میں آپ کو یقین دلا لیں کہ ابھی صحابہ مانگے ان کو دیا، نبی علیہ السلام مانگے ان کو دیا، ہمیں گنہگار بندہ ہم نہ کان دیتا۔ خدا کی قسم آپ میں سے ہر کوئی مستجاب ہے، سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ کوئی دل کے اندر یہ خیال نہ لائے کہ مجھ گنہگار کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا ہے سچ گنہگاروں کے واسطے، دعا ہے سو کس کے واسطے؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، پیر صاحب کا نام جلدی میں آیا اس سے لے لیا۔ اللہ والے دارالعلوم دیوبند کے حضرت بڑے بڑے اللہ والیاں کو اللہ نہیں بولیا تمہیں مانگو میں دیتا ہوں گھر کو، گنہگاروں کو بولیا ہے۔ سو ہمیں اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، حضرات علماء اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہی ہیں، لیکن میرا حسن ظن ہے کہ ہمارے اکابرین ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے پاس ان کا ایک مقام ہے، ان کی مجلسوں میں ہمارے دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ ایسے اللہ والے بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسا گنہگار جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آج کی رات میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ منڈیاں بھی ہل رہی نہیں حضرت، کیا کہ ارادہ نہیں ہے۔ مانگو آج، اپنی بچیوں کی عزتیں مانگو آج، حکومت کے سلسلے میں خیر کے فیصلے مانگو آج۔ پورے مسلمانوں کی الٹی سمت، مخالف سمت پر ہوائیں چل رہی ہیں۔ یو پی کا الیکشن میجارٹی کے ساتھ، گوا کا الیکشن میجارٹی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اتراکھنڈ کا الیکشن میجارٹی کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہ ہے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا ہمارے گناہ ہے۔ اللہ نے آج کی رات ہمیں آفر کے طور پر دیے، مثال کے طور پر آنکھیں کی کمزوری ہے، مجھے آنکھیں کی کمزوری ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اتفاق سے میرے گھر کے بازو میں کیمپ لگ گا آنکھیں کا، تو میں کیا کروں گا؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یا کیمپ میں جاؤں گا؟ ڈاکٹر کے پاس گیا تو 1000 روپے دینا، کیمپ میں گیا تو اللہ تعالیٰ آفر کے ساتھ ایک کیمپ عطا کر رہا ہے ہم لوگوں کو، فائدہ اٹھائیں گے۔ گزشتہ رمضان اللہ کے پاس نہیں مانگ سکے، گھروں میں سستی کاہلی، سونے والے سو گئے، مسجد کو آئے تو ایک جوش رہتا ہے، یہ کمنگ رہتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بڈھے آدمی جھک کو کھڑ کو نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کو جوان کو جوش آتا ہے، ارے 80 سال کے بڈھے آدمی نماز پڑھ رہے نا، میں کئی کو نہیں پڑھنا، ہوتا نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر جوش آ رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر آدمی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے اس سال مسجدیں کھولی، اس سال مغفرت مانگیں گے ہم لوگ، دعائیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن دعائیں 8 لوگوں کے حق میں قبول نہیں ہوں گی، یہ بھی میں بتا دوں۔ نمبر 1 مشرک، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2 دل کے اندر کسی کے خلاف دشمنی پالنے والا، کینہ رکھنے والا، دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا کسی کے دل میں کینہ ہو تو اسے بھگانے کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا؟ اللہ کے پاس اس بندے کے لیے دعا کرو۔ مثال کے طور پر میرے دل میں آپ میں سے کسی ایک عبداللہ نام رکھ لیں گے، عبداللہ کے نام سے کیا ہے؟ کینہ ہے۔ میں دعا کروں گا اللہ عبداللہ کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ عبداللہ کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ عبداللہ کے تمام مسائل کو حل فرما، اللہ تعالیٰ اللہ اسے خوب ترقیات سے نواز۔
حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں، ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، جو آدمی جس کے خلاف دل میں کینہ رکھتا ہے وہ آدمی اسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کو وہ ادا اتنا پسند آتی ہے، پہلے وہ دعا اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں، پھر وہ کینہ جس کے لیے اس نے دعا کی اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں، اور دل کی صفائی کی کوشش کا پورا ثواب عطا کر کر اس کے دل کو صاف فرماتے ہیں۔ خاندان میں ہے ایسے آپس میں لڑائی جھگڑے ہے نہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کیا ہیں ہمیں اوپر سے نیچے اترے، نہیں، ہمیں بھی وہاں سے چاہے سو جہاں پر زندگی آپ گزارتے ہیں ہمیں بھی وہیں پر زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ کینے سے دل کو صاف کریں گے۔ تیسرا آدمی ناحق قتل کرنے والا، الحمدللہ ہمارے میں سے تو کون بھی نہیں ہے۔ بدکار عورت، میرا حسن ظن ہے یہ بھی کون بھی نہیں ہے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے ایسی مصیبت والی چیز کو۔ قطع رحمی کرنے والا یہ بہت زیادہ ہے، آپس میں تعلق توڑ کو چلنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب میں تفصیل بولیا تو لمبا وقت ہو جاتا ہے، آدمیاں آئے لیٹ سے، لیکن میرے اوپر الزام لگتا مولانا کچھ نکال ڈالو بھائی۔ مولانا کیا کرتی ہیں؟ بہت لمبا بیان کرتی ہیں، کون شارٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کو لا کو رکھو، آئی کہتے بات پہ اس کے واسطے۔ اب یہاں میں اس کی تفصیلات بول لے کر بیٹھا تو بہت لمبا وقت ہو جاتا ہے۔ آئے سو لیٹ سے، شروع میں کتنے افراد بیٹھے تھے گنیانا میں 1 2 3، یوٹیوب پہ جاتا بیان نہیں، یوٹیوب پہ جاتا بیان، مسجد اکبری کا نام لے کر بولیا ہوں، 10 افراد گنیا ہوں میں، یہاں یہ بچہ تھا، یہاں سے ان گن کو 10 افراد تھے پوری مسجد میں۔ بیان کب شروع ہونا؟ 1 گھنٹے کو شروع ہونا، شروع کب ہوا؟ 1:15 بجے ہوا، 10 افراد تھے۔ اگر میں ذرہ ادھر کھینچا تو مولانا کچھ بدلا دلو، کئی کو تو لمبا بیان کرتی ہوں، اس سے مجھے ڈر لگتا۔ قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، آپس میں جھگڑا بات چھوڑ ڈالے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا، ازار ٹخنوں سے نیچے پہننا عام طور پر چلنے والا گناہ۔ ہر نوجوان اپنے ٹخنے کو دیکھے، بیٹھ کو دیکھے دکھتا نہیں، کھڑے ہونے کے بعد دیکھنا میری ازار کہاں تک ہے، کہاں تک پہننا۔ یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے، یہ ہڈی اس کے اوپر آنا، اس کے نیچے پہننا تکبر کی علامت، اس کا الگ سے گناہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جوہلا کے اس زمانے کے جو کفار تھے، کفاران مکہ، ان کے درمیان گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پیجامہ یہاں تھا، یہاں آدھی پنڈلی یہاں تھا پیجامہ۔ سرداران مکہ نے کہا عمر یہ کیا ہے، تمہارا لباس فقیروں کی طرح اور غلاموں کی طرح ہو چکا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی سنت ہے، میں فقیری کو پسند کرتا ہوں۔ یہاں تک نہیں کرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پوری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پاجامہ یہاں تک تھا، یہاں تک بھی نہیں، یہاں تک تھا۔ ہمارا پیجامہ کہاں تک رہتا؟ یہاں تک رہتا۔ یہ طریقہ کس کا؟ غیروں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ، دشمنان اسلام کا طریقہ، جو مسلمانوں میں سرایت کر چکا، لیکن کتنا بھی کہا جائے مسلمان تیار نہیں ہوتے۔ آج کی رات ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہننے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان، اللہ معاف فرمائے، جن کے والدین نہیں ہیں نا ان کو پوچھو والد اور والدہ کیا چیز ہے۔ ماں باپ کے پاس پیسہ نہ ملے لیکن صرف باپ اتنا کہے بیٹا تو آگے چل، ہماری دعائیں ہیں، خدا کی قسم انسان دنیا فتح کر لے گا۔ ابا رہے تک، میرے والد صاحب رہے تک، جو مدرسہ میں چلاتا تھا، آج جو مدرسہ چلا رہا ہوں، زمین آسمان کا فرق۔ ابا صرف اتنا بولتے بیٹے چل
چل تو چل، ہمیں ہی نہ بیٹے ہمیں ہی، اللہ کے پاس دعا کر رہا ہوں، میرے بچے رات بھر تیرے لیے دعا کرتا رہا۔ شعبان کے دن بولتے ابا میرے بچے رمضان میں ایک دن بھی تجھے نہیں بھولیا، تیرے مدرسے کو نہیں بھولیا۔ آج وہ دعا دینے والا میرا باپ میرے پاس نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ تھے قدر کر، نافرمانی نہ کر۔ کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا، ابا تم نہ سمجھ میں نہیں آتا، خاموش بیٹھا۔ باپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو کہاں جوان ہوتا تھا جوان؟ جن کے ماں باپ ہیں اللہ کا واسطہ قدر کر۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب کیا معلوم؟ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ امی نے کہا بیٹے فلانا کام نہ کو گا، یہ اسے کہتے ہیں اف۔ اف تک نہ کہو۔ اپنے ماں باپ کی حفاظت کرو، اپنے ماں باپ کے پیر دھو کر پانی پیو۔ خدا کی قسم وہ ماں باپ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ آپ کو کچھ نہ دیتے ہوں گے لیکن دعائیں تو ان کی ملتی ہیں ہمیں، ان کی قدر کرو۔ بہرحال والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ اور 8واں نمبر شرابی، جو آدمی شراب پیتا ہے اس کی بھی آج رات میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ مشرک کی، کینہ رکھنے والے کی، ناحق قتل کرنے والے کی، بدکار عورت کی، قطع رحمی کرنے والے کی، ازار ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ازار پہننے والے کی، والدین کے نافرمان کی، شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک مسئلہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں، وہ یہ کہ لوگ اکثر، کل رات سے بہت سارے فون مجھے بھی آئے، ہمارے دوستوں نے فون کیا کہ روزہ کب رکھنا۔ روزوں کے سلسلے میں آتا ہے کہ آج کی رات جاگ کو عبادت کر کو، صبح کو اگر جا کر ہمیں سحری کر لے کو روزہ رکھیں تو کل کا روزہ ہے، سمجھ میں، مستحب روزہ ہے۔ لیکن محرم کی طرح 2 روزے رکھنا کیا نہیں، 2 روزے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی ہے 13، 14، 15 ایام بیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ اگر کسی کی عادت ہے 13، 14، 15 کو رکھنے کی، وہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس مہینے کوئی آدمی رکھنا چاہ رہا ہے، 13، 14، 15 رکھا ہوا ہے پیچھے سے، اور آج کی 15 بھی وہ رکھنے والا ہے تو بہت اچھی بات ہے، رکھ لے۔ لیکن شعبان کے 2 روزے نہیں، سمجھ میں یہ بات؟ اچھا، شعبان میں اللہ کے رسول روزے رکھتے تھے کیا؟ حضرات صحابہ کے کئی حدیثوں میں صحابہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ اور پھر امت کو حضور نے فرمایا کہ شعبان کی عید کے بعد روزہ نہ رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نفل کے چکر میں فرض میں کمی کوتاہی نہ ہو جائے، یہاں اگر بندہ کمزور ہو جائے تو پھر فرض میں کیا ہو جائے گا؟ پریشانی ہوگی۔ اس لیے آخری ایام میں روزے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں کوئی آدمی ایسا ہے اپنے آپ کو اسے یقین ہے کہ میں اگر شعبان سے روزے رکھنا شروع کروں تو میں رمضان میں بھی میری کوتاہی نہیں ہوگی، اتنا گھٹ مٹ ہے، پیٹ کا نظام بہت اچھا ہے، بہترین اس کی صحت ہے، تو پھر وہ آدمی رکھ سکتا ہے۔ لیکن کمزور آدمیوں کو شعبان کے 15 تاریخ کے بعد روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں عام طور پر ایک مسئلہ ہمارے درمیان میں آتا ہے، وہ یہ کہ شعبان کے دن 2 روزے رکھنا کیا حضرت؟ 2 روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محرم الحرام میں ہے۔ شعبان میں صرف 1 روزے کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے۔ وہ ذکر کب سے کب تک ہے؟ رات میں، آج رات میں ہم لوگ عبادت کریں گے، آج رات کی ہماری سحری ہوگی، کل کا انشاءاللہ ہمارا روزہ ہوگا۔ یہ ہر شعبان کے لیے جو بھی حضرات آپ سے اس مسئلے پر پوچھیں، آپ اطمینان کے ساتھ یہ مسئلہ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔